العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، وبالاسناد المتصل منا الى الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش. پچھلے دو سبق میں اس روایت کا حاصل آپ کو بتلایا گیا ہے. جو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس کو آپ کتاب میں دیکھتے جائیں اور مزید جو باتیں ہیں اس کی مزید واقفیت کی فکر کرتے جائیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے ہم کو بتایا، یعنی ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں حاضر ہو کر جو کچھ دیکھا اور ان کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، مثلا ہرقل نے بلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلومات لی، وہ پوری تفصیل ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بتلائی. آپ کو پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اس وقت تک ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر جواب میں جتنی باتیں بتائی ہرقل کے سوالوں کے، ساری باتیں صحیح بتلائی تھی. ابو سفیان نے یہ بتلایا کہ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش، کہ ہرقل نے بلوایا ابو سفیان کو جبکہ ابو سفیان قریش کے ایک قافلے کے ساتھ تھے، یعنی قافلہ سمیت بلوایا. کہاں بلوایا؟ جہاں قیام تھا ایلیا میں، بیت المقدس میں، تو وہاں بلوایا. کیوں بلوایا؟ اس لیے کہ خط پہنچا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ کے تعلق سے کچھ معلومات لینی تھی. یہ ابو سفیان کا قافلہ کانو تجارن بالشام، ملک شام پہنچا ہوا تھا. یہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہے صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی اور 10 سال تک کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، اسی زمانے میں یہ قریش مکہ کو تجارت کے لیے سفر کرنا ملک شام کا آسان ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوتی تحریک کو، دعوتی مشن کو بڑھانا آپ کے لیے آسان ہوا. فی المدہ، اس زمانے میں جس میں کہ معاہدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے اور کفار قریش سے، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَا، تو یہ لوگ آئے. فَأَتَوْهُ
وہم بِإِیلیَّ، تو یہ لوگ ہرقل کے پاس پہنچے۔ ہرقل اور اس کے ساتھی ایلیا میں مقیم تھے۔ ایلیا سے مراد بیت المقدس ہے۔ آگے فدعاہم فی مجلسہ وحولہ عظماء الروم، پھر ہرقل نے ابو سفیان اور اس کی جماعت کو، ان قریشیوں کو اپنی مجلس میں بلایا، اور اس وقت اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، یعنی اراکین سلطنت موجود تھے۔ ابو سفیان کو یہاں بلایا گیا۔ ثم دعاہم ودعا ترجمانہ فقال ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل، یہاں جو لفظ ایلیا آیا، ایلیا سے مراد تو بیت المقدس کا شہر ہے، اس کو ایلیا بھی پڑھا گیا ہے، ایلیا بھی پڑھا گیا ہے۔ ایک لغت میں اس کو ایلا بھی پڑھا گیا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایل اور اللہ کا مجموعہ ہے، اور بیت اللہ کے معنی میں ہے، چونکہ وہاں بیت المقدس تھا، اس لیے اس جگہ کو ایلیا کہتے ہیں، یا بیت المقدس کو ایلیا کہتے ہیں۔ بہرحال ابو سفیان کو ساتھیوں سمیت وہاں بلایا، اور ہرقل نے دعا ترجمانہ، اپنے ترجمان کو بھی بلایا۔ فقال ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل، پوچھا مکے میں وہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس سے سب سے زیادہ نسب کے اعتبار سے تم میں کون قریب ہے؟ الذی یزعم انہ نبی، قال ابو سفیان فقلت انا اقربہم نسبا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں سب سے زیادہ نسب میں ان سے قریب ہوں۔ فقال ادنوہ منی، ہرقل نے کہا ابو سفیان کو مجھ سے قریب کرو۔ وقربوا اصحابہ فاجعلوہم عند ظہرہ، اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب رکھو اور ان کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھاؤ۔ پیٹھ کے پیچھے اس لیے بیٹھایا کہ ابو سفیان سب سے آگے ہوگا، بولتے وقت اس کے سامنے اس کے ساتھیوں کا چہرہ نہیں ہوگا، تو پوری آزادی سے سوال کے جواب میں جو بولنا چاہے گا بول سکتا ہے۔ اور پیچھے ساتھیوں کو اسی لیے بیٹھایا کہ ساتھی جب اس کی باتوں کو سنیں گے تو اس میں اگر کہیں کوئی کچی بات، جھوٹی بات ملائی ہوگی تو ساتھیوں کے چہرے سے اس کا اندازہ ہو جائے گا، یا یہ کہ یہ ساتھی اس کی وہیں پر گرفت بھی کر سکتے ہیں۔ ثم قال لترجمانہ، اب ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ میں اس خط بھیجنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی سوالات کرنے والا ہوں۔ قل لهم انی سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، اور لوگوں سے، اس کے ساتھیوں سے کہہ دو کہ اگر یہ جواب دینے میں جھوٹ سے کام لے تو تم لوگ اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔
فواللہ لولا الحیاء من ان یأسروا علی کذبا لکذبت عنہ۔ ابو سفیان اسلام لانے کے بعد مدتوں بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے شرم نے صرف روکا کہ لوگ مجھے جھوٹ کے ساتھ متہم کریں گے اور جھوٹ کے ساتھ منسوب کریں گے، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولا، ورنہ میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس مسئلے میں ضرور کچھ جھوٹ ملا دیتا، مگر جھوٹ کی نسبت میری طرف ہوتی، اس حیا نے مجھے جھوٹ سے روک دیا۔ آپ یہ بھی غور کرتے چلیں کہ آج کے معاشرے میں اسلام میں ہونے کے باوجود اہل اسلام ہم مسلمانوں میں جھوٹ بولنا کتنا آسان ہو گیا، اور وہ بھی یہاں ابو سفیان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست دشمن تھے، دشمنی کے زمانے میں پھر بھی کوئی جھوٹ منسوب نہیں کیا، کوئی جھوٹی بات نہیں ادھر جوڑی۔ ہم تو پرانی دوستی کے باوجود اگر کہیں کچھ فرق پڑ گیا تو سامنے والے کو رسوا کرنے کے لیے جتنے جھوٹ کا یقین ہوتا ہے کہ چل جائے گا اس سے تو دریغ کرتے ہی نہیں، سفید جھوٹ بھی بول دیتے ہیں جس کے چلنے کا یقین نہیں ہوتا۔ اس قدر مسلمانوں کی اخلاقی گراوٹ ہو چکی ہے۔ بہرحال ابو سفیان نے کہا کہ میں باوجود کافر ہونے کے اور دشمن نبی ہونے کے میں نے ایک جھوٹ بھی نہیں ملایا۔ ثم کان اول ما سالنی عنہ ان قال، پھر سب سے پہلا سوال جو مجھ سے کیا ہرقل نے وہ یہ تھا، کیف نسبہ فیکم، تمہارا نسب ان کے درمیان کیسا، یعنی تمہارا نسب، کیف نسبہ، ان کا نسب تمہارے بیچ کیسا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عالی ہے، شریف ہے یا کمزور ہے۔ قلت هو فینا ذو نسب، اے ذو نسب عظیم، وہ ہمارے درمیان قریش کے بیچ سب سے اونچے نسب والے ہیں۔ قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله، فقلت لا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، پہلا سوال نسب کے تعلق سے، دوسرا سوال کیا کیا یہ قول اور یہ دعویٰ ان سے پہلے تم میں سے کسی نے، تمہارے خاندان میں سے، قبیلے میں سے کسی نے ایسا دعویٰ کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ دو سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال کرتا ہے ہرقل، قال فهل كان من آبائه من ملک، کیا اس کے باپ داداؤں میں، آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ تین سوال ہوا۔ چوتھا سوال یہ ہوا، فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، ہرقل پوچھتا ہے ان کو ماننے والے قوم کے بااثر لوگ ہیں یا کمزور بے وزن لوگ ہیں، یعنی مال کے اعتبار سے اور ظاہری جاہ و جلال کے اعتبار سے ان کے ماننے والے کمزور لوگ ہیں یا مضبوط لوگ ہیں، مال کے اعتبار سے اور ظاہری عزت و شرف کے اعتبار سے۔ ابو سفیان نے جواب میں کہا، قلت بل ضعفاؤہم، ان کے ماننے والے تو اس اعتبار سے سبھی کمزور ہیں۔ قال ایزیدون ام ینقصون، ماننے والے گھٹتے ہیں کہ بڑھتے ہیں؟ میں نے کہا بل یزیدون،
دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ 5 سوال ہو گئے۔ 6واں سوال فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ، ان کے دین میں داخل ہو کر پھر دین سے ناراض ہو کر، دین کو ناپسند کر کے کوئی وہاں سے نکلا؟ میں نے کہا، دیکھیے عبارت، فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، دین میں داخل ہونے کے بعد دین کو ناپسند کر کے کوئی مرتد ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل کی ایک ایک عبارت میں بڑے راز کی بات اور بڑی جان موجود ہے۔ کیا کہا؟ ان کے مذہب میں داخل بھی ہوا۔ منافقین اگر وہ مرتد کہیں کہے جائیں، نظر آویں، دیکھے جاویں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور سخطۃ لدینہ، دین کو ناپسند کر کے، اس لیے کہ اکا دکا ایسا واقعہ ملتا ہے کہ اس دین میں کوئی آیا لیکن پھر دین چھوڑ کے چلا گیا۔ مثلا ابو سفیان کا ایک داماد تھا، ام حبیبہ کی پہلے وہاں شادی ہوئی تھی، تو ابو سفیان کے اس داماد نے، جس کا نام عبید اللہ ابن جحش تھا، یہ اسلام کو پہلے قبول کیا، لیکن مال وغیرہ کی لالچ میں آ کر یا کسی عشق میں مبتلا ہو کر انہیں دین اسلام چھوڑ دیا اور نصرانیت کو قبول کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ عبید اللہ ابن جحش دین میں آیا تو، لیکن دین اسلام کو ناپسند کرنے کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اپنے ذاتی مفاد، ذاتی غرض کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ تو ابو سفیان کہتے میں نے کہا ایسا تو اب تک کوئی قضیہ سننے میں نہیں آیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ عبید اللہ ابن جحش کا واقعہ ابو سفیان نے کیوں نہیں اس کو پیش کر دیا؟ ممکن ہے عبید اللہ ابن جحش کا قضیہ اس وقت یاد نہ رہا ہو۔ دوسری بات یہ کہ یاد رہا ہو لیکن وہ جانتا تھا کہ ہرقل نے جو سوال کیا سخطۃ لدینہ، یہ عبید اللہ ابن جحش دین کو چھوڑ کے جو باہر آیا اور نصرانیت اس نے قبول کی تو دین کو ناپسند نہیں کیا تھا، ہاں نصرانیت میں اس کا مفاد سامنے تھا، اس لیے وہ چلا گیا تھا۔ اگر اس وقت عبید اللہ ابن جحش کا ابو سفیان نام لیتے تو خلاف واقع تھا، یہ جھوٹ ہو جاتا، اس لیے ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا قلت لا، قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب، پھر سوال کیا کہ کیا تم نے کبھی ان پر جھوٹ کی کوئی تہمت باندھی ہے؟ اس سے پہلے کبھی کسی مسئلے میں جھوٹ ان کا پکڑا؟ میں نے کہا نہیں۔ قال فهل يغدر، یہ 8واں سوال ہے، جھوٹ والا 7واں تھا، یہ 8واں سوال، کیا کبھی اس نے کوئی وعدہ اور معاہدہ کر کے غدر کیا ہے؟ اس نے کوئی غدر کیا کبھی؟ تو بتلایا اب تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا، ہاں وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، ابھی ایک وعدے میں ہم چل رہے ہیں، یہ صلح حدیبیہ والا معاہدہ چل رہا تھا، ہم چل رہے ہیں، لا ندری ما هو فاعل فیہا، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ اس میں کیا کرنے والے ہیں۔
اب یہاں پر ابو سفیان کہتے ہیں کہ اتنے کے علاوہ کچھ اور بولنے کی میری غیرت نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں کچھ جھوٹ ملا دوں۔ پھر ابو سفیان سے اگلے بھی 2-1 سوالات کیے۔ اب اس کو وہ اگلا سوال یہ ہوا، دیکھیے دیکھتے جائے، وَلَمْ تُمَكِّنْ كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ 8 سوال ہوا۔ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، کیا تم نے کبھی ان سے قتل و قتال اور جنگ و جدال کیا ہے؟ آپ سوچئے یہ بات کب پوچھی جا رہی ہے؟ یہ سن 7 میں، یعنی صلح حدیبیہ کے زمانے میں، سن 6 اور سن 7 کی بات ہے یہ۔ کیا تم نے کبھی قتل و قتال کیا؟ میں نے کہا نعم، جنگیں تو بہت ہوئی۔ قال فکیف کان قتالکم ایاہ، تمہارے ان کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ کیسی رہی؟ قلت الحرب بیننا و بینہ سجال، ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ڈولوں کی طرح سے رہی، کبھی وہ ہم پہ غالب آئے، کبھی ہم ان پہ غالب آئے۔ آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ تک سن 6 میں قضیہ یہ سب پیش آ رہا ہے، اور اس سے پہلے بدر کی، احد کی، خندق کی، یہ سب ساری لڑائیاں پیش آ چکی ہیں۔ ان لڑائیوں میں کیا ہوا، کون جیتا، کون شکست کھایا، ہمارا تو اپنا یہ فیصلہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ فاتح ہی ہوتا ہے، صورتاً گو اس کو شکست ہو مگر وہ بھی شہادت کی شکل میں اس کو فتح ہی ملتی ہے۔ اس لیے بدر میں بھی ہماری فتح تھی، احد میں بھی ہماری فتح تھی، گرچہ کہ احد کے موقع پر 70 صحابہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے تھے۔ اسی کو سامنے رکھ کر کے ابو سفیان نے یہ کہا کہ کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے، اور بہت صحیح ترتیب، ینال منا، کبھی محمد کی طرف ضمیر گئی، ینال منا، محمد کبھی ہم پہ غالب آئے، وننال منہ، پھر دوسرے پیریڈ میں ہم غالب آئے۔ تو یہاں ابو سفیان نے ترتیب سے بات کہی کہ بدر میں وہ غالب آئے، احد میں ہم غالب آئے۔ اب 10واں سوال یہ کیا کہ ماذا یأمرکم، ان کی تعلیم کیا ہے، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ یہاں ایک لفظ سجال ہے، اس کو سمجھیں، کنویں پر ڈول لگی ہوتی ہے، چرخی سے جڑی ہوتی، تو اس کا حال یہ ہوتا کہ ایک آدمی پانی نکالتا ہوتا ہے، وہ نکال لیتا ہے تو دوسرا جو منتظر ہوتا ہے پھر اس کے ہاتھ میں وہ ڈول آتی، پھر کسی اور کے ہاتھ میں آتی، یکے بعد دیگرے ہاتھ بدلتے رہتے۔ اسی مناسبت سے جب یہ کہنا ہوتا ہے عربوں کو کہ کبھی ہمارا نمبر کبھی ان کا نمبر، تو ایسے موقع پر سجال کے لفظ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ الحرب بیننا و بینہ سجال، ینال منا و ننال منہ۔ اب اگلا سوال، یعنی جو سوال نمبر 10 ہے، وہ یہ پوچھا ماذا یأمرکم، ان کی تعلیم کیا ہے؟ میں نے کہا یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ان کی تعلیم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ، چھوڑ دو ان تمام معبودوں کو اور ان تمام باتوں کو جو تمہارے باپ دادا
کرتے اور کہتے آئے۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں نماز کی، سچائی کی اور پاک دامنی کی اور صلہ رحمی کی۔ بسا اوقات دشمنوں کو، حاسدوں کو اتنی معلومات ہوتی ہے اپنے فریق اور مقابل کے بارے میں جتنا اس کا رفیق اور دوست اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، لیکن ساری تعلیمات نبویہ کا خلاصہ بتلا دیا کہ کچھ ان کی تعلیم عقائد سے متعلق ہے اور کچھ ان کی تعلیم افعال و اعمال سے متعلق ہے۔ تو ایک ٹکڑے میں اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم، اس میں تمام ایمانیات کو، قلبیات کو بتلا دیا کہ ان کی اصل تعلیم یہ ہے کہ پہلے ایمان بنایا جاوے، اور ایمان میں اللہ کو ایسا مانا جائے جیسا ماننا اس کا حق ہے اور جیسی اس کی شان ہے، اور کسی کو اس کی شان کے مطابق جب کوئی مانے گا تو یقیناً اس کی ضد سے اور اس کی مکروہات و منافیات سے ضرور اس کو بچا بچا کے رکھے گا، اس کی ضد سے دور اپنے کو رکھے گا۔ اس لیے کیا کہا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، تو یہ پہلا ٹکڑا تو قلب سے متعلق تھا، اور دوسرا ٹکڑا یأمرنا بالصلاۃ سے صلہ تک، یہ اعضاء و جوارح سے متعلق ہے۔ کہا کہ اور یہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، سچائی کا، پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا۔ ابو سفیان نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات سے جو عطر نکالا تو یہ باتیں ملی۔ الصلاۃ، نماز، حقوق اللہ کو بھی لیا، یعنی اعمال اعضاء و جوارح، اس میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور کچھ ایسے ہیں جس کا تعلق حقوق العباد سے، اور کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسی تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا تعلق خود آدمی کی اپنی ذات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایسا سمجھے، آپ 3 چیزوں کا حکم دیا کرنے کے اعتبار سے اعمال و افعال کی دنیا میں۔ وہ کام کرو جس کا تعلق اللہ سے، یعنی وہ حق ہے اللہ کا، مثلا نماز، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ عبادات جتنی۔ نمبر 2، وہ کام کرو جس کا تعلق اللہ کے بندوں سے، مثلا حسن سلوک، معاہدہ، سچائی، یعنی تمام اخلاق فاضلہ حمیدہ۔ اور نمبر 3، وہ اعمال جس کا تعلق تمہاری اپنی ذات سے، جس میں تمہاری اپنی ذات کا بھی حق ہے وہ بھی محفوظ رہے۔ اس میں ایک لفظ واضح ہے بالکل، العفاف، پاک دامن۔ پاک دامن کا مطلب ایسی زندگی جینا جس کی وجہ سے آپ کے دامن پہ کوئی کیچڑ نہ اچھال سکے، کوئی گرد نہ دیکھی جا سکے۔ تو پوری تعلیمات نبویہ میں ابو سفیان نے کل پہلے 2 قسم بتائی۔ ایک تو تعلیمات متعلقہ بالقلب، تعلیمات متعلقہ بالاعضاء والجوارح، اور پھر تعلیمات متعلقہ بالقلب میں ایجابی اور سلبی، یہ کرنے کے کام ہے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کو ہی مانو،
یہ ایجابی پہلو. وَاتْرُكُوا، چھوڑ دو دوسرے معبودوں کو 360 کو، یہ سلبی، یہ اس کا سلبی پہلو ہے. اور شے کی تکمیل ایسے ہی ہوتی ہے، ایک طرف تخلیہ ہو ایک طرف تحلیہ ہو. لا الہ الا اللہ کا بھی حاصل یہی ہے کہ سب کو چھوڑ دو اور ایک جس کو ماننا ہے اسی کو مان کر دکھا دو. اور اعمال متعلقہ بالجوارح، ان میں پھر 3 قسمیں بتلا دی. وہ اعمال جس کا تعلق حقوق اللہ سے، نمبر 2 جس کا تعلق حقوق العباد سے، نمبر 3 جس کا تعلق خود اس کی اپنی ذات سے. اب ہرقل کا سوال پورا ہو گیا، 10 سوالات اس نے کیے. ہرقل کو یہ بات یعنی اس کے جوابات بڑے اچھے لگے. ہرقل نے آگے کیا ان جوابات پر اپنا تبصرہ کیا وہ اب آ رہا ہے. ہرقل نے ہر سوال کے جواب کو دہرا کر یہ کہا کہ ابو سفیان، میں نے یہ پوچھا تو تم نے یہ جواب دیا، اور یہ جو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تم نے جواب دیا، یہ نبوت کی علامت، یہ جو تم نے کہا یہ بھی نبوت کی علامت، یہ جو تم نے کہا یہ بھی نبوت کی علامت. یعنی 10 باتیں تم نے نبوت کی علامتوں کی بتلا دی. اور ہرقل چونکہ پڑھا ہوا آدمی تھا، پچھلی کتابوں آسمانی کتابوں کا عالم بھی تھا، اس وجہ سے اس نے ہر بات میں بات کی روح کو سمجھا کہ اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے اور کون سا فیصلہ اور رزلٹ ہمیں مل رہا ہے. اب آگے دیکھیے، فقال للترجمان قل لہ، ہرقل نے کہا اپنے ترجمان سے، ترجمان بھی پڑھ سکتے ہیں ترجمان بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 کے درمیان زبان کی تبدیلی کر کے ایک دوسرے کو اس کا ترجمہ کرنے والا جو ہوتا ہے، بتانے والا، اسے ترجمان کہتے ہیں. پس کہا ترجمان سے، قل لہ سألتک عن نسبہ، ابو سفیان کو بتاؤ میری یہ بات کہ میں نے تم سے سوال کیا تھا ان کے نسب کے بارے میں. فذکرت انہ فیکم ذو نسب، تو تم نے بتایا کہ ان کا نسب بہت ہی اعلیٰ ہے. اب اپنا تبصرہ کر رہا ہے، کہتا ہے وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، کہ یاد رکھو سارے انبیاء کے تعلق سے اور رسولوں کے تعلق سے اللہ کا یہی نظام رہا ہے کہ انبیاء و رسول کا انتخاب اللہ تعالیٰ اعلیٰ نسب والے خاندان سے ہی کرتا ہے. ہر رسول جو بھیجا گیا اپنی قوم کے اعلیٰ نسب والا تھا. اور دوسرا سوال میں نے کیا تھا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ، کہ تمہارے خاندان اور قبیلے میں سے کسی نے یہ دعویٰ ان سے پہلے کیا تھا. فذکرت اللہ، تو تم نے بتلایا کہ ایسا اب تک نہیں ہوا، تو میں نے فیصلہ لے لیا. قلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، اگر ان سے پہلے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا اور اسی خاندان کے یہ بھی ہوتے، تو میں یہ کہتا کہ شاید یہ اپنے بڑوں کی نقل میں، بڑوں کی حمیت و غیرت میں کہ میرے خاندان میں ایسا کوئی تھا تو ابھی بھی ایسا ہونا چاہیے. تو اس پچھلی بات اور پچھلے دعوے کی حمایت میں، اقتداء میں، اس کی تقلید میں اور اپنی ایک بنی بنائی مزعومہ عزت کو باقی رکھنے کے لیے شاید اس نے بھی دعویٰ کر دیا ہو.
یہ ایک وہم ہوتا اگر اس سے پہلے کوئی ان کے خاندان میں اس قسم کا دعویٰ کیے ہوتا، مگر تم نے کہا اے ابو سفیان کہ کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، ایسی کوئی بات نہیں کی، تو اس سے میں نے اخذ کیا کہ اس آدمی کے اس دعوی نبوت میں، ادعائے نبوت میں صدق ہے، اس قسم کی کوئی قبائلی سوچ اس میں شامل نہیں ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے اس سے اخذ کر لیا اگر کوئی بادشاہ رہا ہوتا تو شاید اس شخص کو یہ خیال گزرا ہو کہ ہمارے خاندان سے، آباء و اجداد سے، قبیلے سے بادشاہت چلی گئی، بڑائی چلی گئی، تو اسی بڑائی کو اور اسی بادشاہت کو، اسی شان و شوکت کو واپس لانے کے لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہو کہ نبوت کی آواز اٹھا دی۔ لیکن ان کے باپ داداؤں میں کبھی کسی نے بادشاہت کی نہیں، کوئی بادشاہ رہا نہیں، اس لیے ایسی سوچ پیدا ہونے کا بھی خیال نہیں۔ فذکرت اللہ، تم نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں۔ فقلت، میں نے کہا اگر ان کے باپ فلو کان من آبائہ من ملک قلت رجل یطلب ملک ابیہ، تو میں یہ سمجھتا کہ اپنے باپ کی بادشاہت کو واپس لینے کے لیے ایک کوشش کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں، لہذا یہ تہمت بھی اس مدعی نبوت پر نہیں۔ اس لیے تمہارا یہ جواب بھی ان کے دعوی نبوت کے صدق کی طرف مشیر ہے، یہ حاصل ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ، اور میں نے تم سے پوچھا کہ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قبل ان یقول ما قال، اس دعویٰ سے پہلے کبھی تم نے ان کو جھوٹ میں پکڑا، جھوٹ کا خیال ہوا، تم نے کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ فذکرت اللہ، فقد اعرف انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس، میں نے یقین کر لیا کہ جو آدمی کبھی مخلوق کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جبکہ معاملہ مخلوق کا اللہ کے مقابلے میں بہت ہین اور معمولی ہوتا ہے، تو مخلوق کے سلسلے میں جھوٹ نہیں بولا، تو کیا اچانک وہ اللہ کے تعلق سے اتنا بڑا جھوٹ بول دے گا کہ اللہ نے نبی نہیں بنایا، اور وہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میرے پاس فرشتہ آیا تھا، مجھے نبوت اور رسالت دی گئی ہے۔ فقد عارف انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس، میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس آدمی نے کبھی لوگوں پہ جھوٹ نہیں بولا، تو کیا وہ آج اللہ پر جھوٹ بول دے گا؟ پتہ چلا وہ اپنی نبوت میں جھوٹا نہیں ہے۔ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، میں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ اس کے ماننے والے قوم کے با اثر لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تو تم نے فذکرت ان ضعفاءہم اتبعوہ، تو ابو سفیان آپ نے بتلایا کہ ان کے ماننے والے قوم کے بے وزن لوگ ہیں، کمزور، یعنی ہماری نگاہوں میں باوزن وہ ہے، اشراف وہ ہیں، شریف کی جمع اشراف وہ لوگ ہیں جو کرسیوں کے مالک ہیں، جو بڑی دولتوں کے مالک ہیں، تو ان کے پیچھے چلنے والے کمزور لوگ ہیں، کرسی والے، دھن دولت والے لوگ نہیں ہیں۔ فذکرت ان ضعفاءہم اتبعوہ وہم اتباع الرسل، یاد رکھو پیغمبروں کو ماننے والے اولاً سارے کے سارے ایسے ہی رہے ہیں، سارے رسولوں کے متبعین ایسے ہی تھے۔ وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، ہرقل نے اپنا ایک اور سوال دہرایا کہ میں نے پوچھا کہ ان کے ماننے والے گھٹتے ہیں کہ بڑھتے ہیں؟ تو تم نے یہ بتایا کہ انہم یزیدون، یہ تو
دن بدن بڑھ رہے ہیں، دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ آگے کیا تبصرہ کیا؟ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ، ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ حتیٰ یتم، ایمان کا معاملہ یہی ہے کہ دن بدن اس کے ماننے والے بڑھتے جاتے ہیں، اور ایمان کا جو منتہا ہوتا ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.